بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلم کے تحت یہ باب قائم فرمایا، باب من سأل وهو قائم عالما جالسا، باب اس شخص کے بارے میں جو سوال کرے جب کہ وہ خود کھڑا ہے، عالم کے ساتھ سوال کرے، عالم سے پوچھے جو عالم بیٹھا ہوا ہے۔ کیا ایسا کرنا جائز ہے کہ عالم بیٹھا ہے، استاذ بیٹھا ہے، شاگرد یا سوال کرنے والا کھڑا ہے، کھڑے کھڑے ہی سوال کرے اور استاذ عالم مفتی جو ہے وہ بیٹھے بیٹھے جواب دے دے؟ کیا ایسا کیا جا سکتا ہے؟ غیر اس میں کوئی حرج ہے؟ نہیں ہے۔ حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ترجمۃ الباب قائم فرمایا، اور اس ترجمۃ الباب کے تحت جو حدیث پاک لے کر آئے اس کے آخری راوی حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مل قتال فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ کیا ہے؟ قتال فی سبیل اللہ کیا ہے؟ اللہ کے راہ میں جہاد، قتال، اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑنا، یہ کیا ہے؟ یہ سوال کیا۔ پس بے شک ہم میں سے کوئی ایک لڑتا ہے غضباً، غصے کی وجہ سے، کسی کا کسی پر غصہ ہوتا ہے، وہ اپنا غصہ نکالنے کے لیے لڑتا ہے۔ وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً، کوئی لڑتا ہے حمیت کے لیے، اپنے خاندان، اپنی برادری کے ساتھ جو اس کا لنک ہوتا ہے، وہ اپنے خاندان، فیملی، برادری کے جو مخالف لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ لڑتا ہے، اپنی برادری کی سائیڈ لے کر۔ یہ خاندانی تعصب بھی اس کو بولتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام سے یہ سوال کیا گیا کہ کوئی تو لڑتا ہے اپنے غصہ پورا کرنے کے لیے، کوئی جو ہے وہ حمیت اور غیرت کے نام پہ لڑتا ہے، اسی طرح ہی کوئی لوگ ناموری کے لیے، کوئی جو ہے وہ جرأت و بہادری کا لوہا منوانے کے لیے، نہ جانے کس کس مقصد کے لیے لوگ لڑتے ہیں۔ تو اللہ کے راہ میں جو لڑنا ہے، جہاد فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ، وہ کیا بنتا ہے؟ یہ سوال کیا ایک شخص نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ فرفع الیہ رأسہ، فرفع الیہ رأسہ، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی طرف، سائل کی طرف سر مبارک اٹھایا۔ اس سے محدثین کرام نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ وہ شخص کھڑا تھا، وہ آقا حضور علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، جواب دینے کے لیے سر اٹھانے سے مطلب یہ ہے کہ وہ آگے کھڑا ہوا ہے نا۔ اس سے یہ امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ترجمۃ الباب کے طور پر بھی یہ قائم کیا کہ آدمی اگر بیٹھا ہے، اس سے سوال کیا جائے، جو سوال کرنے والا ہے وہ کھڑا ہے، تو اس کو بیٹھا ہوا شخص جو ہے وہ بیٹھے بیٹھے جواب دے دے۔ تو یہ تھا کہ یہ شخص نے یہ سوال کیا آقا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر کہ قتال فی سبیل اللہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے جواب میں اپنا سر مبارک اٹھایا اس کی طرف۔ سر اٹھانے سے مطلب یہ ہے کہ اگلا بندہ جو سائل تھا وہ کھڑا تھا۔ قال وما رفع الی رأسہ الا انہ قائما، یہ متن کے اندر بھی بات آ گئی کہ آقا حضور علیہ السلام نے اس کی طرف سر جو اٹھایا اس وجہ سے کہ انہ کان قائما، کہ وہ شخص کیا تھا؟ کھڑا تھا، سائل کھڑا تھا۔ فقال، اب حضور علیہ السلام نے جواب دیا، کس سوال کا جواب دیا؟ کہ اللہ کے راستے میں جہاد، اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے؟ قتال فی سبیل اللہ کون سا جو ہے اللہ کی راہ میں
لڑنا شمار ہوگا۔ کوئی آدمی غصے کے لیے لڑتا ہے، کوئی حمیت کے لیے لڑتا ہے، تو اللہ کے راہ میں جو جہاد فی سبیل اللہ کی فضیلت ہے، مرتبہ ہے، شان ہے، وہ کس کے لیے ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیا فہو فی سبیل اللہ، جو آدمی لڑے کس مقصد کے لیے؟ تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، اللہ کا کلمہ اسلام، اللہ کا کلمہ کیا ہے؟ دین اسلام کا کلمہ، دین اسلام کا جھنڈا بلند ہو جائے۔ اسلام کی سر بلندی کے لیے جو آدمی لڑتا ہے اس کا لڑنا فی سبیل اللہ شمار ہوگا، اس کا لڑنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد شمار ہوگا، اس کو ثواب ملے گا لڑنے کا جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑے، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، اللہ تعالیٰ کے کلمے کو سر بلند رکھنے کے لیے، دین اسلام کا جھنڈا لہرانے کے لیے، جو کربلا کی سرزمین میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو دین اسلام کی سر بلندی کے لیے قربانی دی، یا دیگر شہدائے اسلام نے جو قربانیاں دی ہیں، ان کا مطمع نظر کوئی ذاتی مفادات نہیں ہوتے تھے اور کوئی اپنا غصہ پورا کرنا مقصد نہیں تھا، حمیتاً نہیں تھے، ناموری نہیں تھی، اللہ کی رضا کے لیے جن شہدائے کرام نے جام شہادت نوش کیا، اپنی جانیں قربان کی ہیں اسلام کی سر بلندی کے لیے، اسلام کی جس کا لڑنا اسلام کی سر بلندی کے لیے ہوگا، وہ جہاد فی سبیل اللہ ہوگا، اسے جہاد فی سبیل اللہ کی فضیلت ملے گی، جہاد فی سبیل اللہ کی وجہ سے جو درجات ہیں وہ بلند ہوں گے، اجر و ثواب پائے گا، اعزاز و اکرام پائے گا، لیکن شرط کیا ہے کہ اس کی نیت خالص دین اسلام کی سربلندی کے لیے ہو اور کوئی اس کا اپنا ذاتی کوئی مفاد یا کوئی ہرس لالچ نہ ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے بڑے سے بڑا عمل بھی، اب لڑنا کو آسان کام تو نہیں ہے، جان ہتھیلی پہ رکھ کے میدان میں اترنا لڑنا اتنا بڑا کام ہے کہ جان پیش کر رہا ہے، اس کے اندر بھی اگر نیت خالص نہیں ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے، اس کا لڑنا بھی فضول ہے۔ وہ اگر اپنے غصہ پورا کرنے کے لیے لڑتا ہے تو اس کا کوئی جہاد نہیں ہے۔ حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا آپ نے واقعہ سن رکھا ہوگا کہ آپ نے مد مقابل کو گرایا نیچے، اس نے آپ کے چہرے پر تھوکا، آپ نے اس کو چھوڑ دیا، لوگوں نے کہا کہ یہ تو اور زیادہ اس کو مارنا چاہیے تھا، تو آپ نے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا میں اللہ کی رضا کے لیے اس کے ساتھ لڑ رہا تھا، تو جب اس نے میرے اوپر تھوکا تو اب میری اپنی خواہش کا عمل دخل ہو جانا تھا، اس وجہ سے میں نے چھوڑ دیا کہ میں اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے نہیں، میں تو معاذ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے جہاد کرتا ہوں۔ یہ ہیں لوگ جو اللہ تعالیٰ کی رضا والے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ تب بھی ان کے شہزادے نے کربلا کی سرزمین میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، کنبہ قربان کر دیا، اپنا آپ قربان کر دیا، حضرت سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ قربان کر دیے، حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ قربان کر دیے، حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ، حضرت غازی عباس علمدار رضی اللہ، سب کو قربان کر دیا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ حضرت عارف کھڑی میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، بیٹھے من رضائی، اس میں فرماتے ہیں نا آپ نے، اللہ کی رضا طاقت ہونیا زور نہیں لایا، طاقت ہونیا بیٹھے من رضا۔ یہ رضا کے جو پیکر لوگ ہوتے ہیں نا، رضا الہی والے لوگ، پیکر تسلیم و رضا، بیٹا ان کا معاملہ ہی مختلف ہوتا ہے۔ طاقت ہونیا زور نہیں لایا، بیٹھے من رضائی۔ طاقت تھی، کچھ کہتے کرنا چاہتے کر سکتے، عرض کرتے یا اللہ اس کو ٹال دو، ان کو دفع کر دو، ان کو مار دو، کچھ بھی کر سکتے تھے، لیکن جب امتحان آ گیا، آزمائش آ گئی ہے، اس میں کامیابی دکھانی ہے، اللہ تعالیٰ کے نام پہ دکھانی ہے نا، اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، تو پھر پیچھے نہیں ہٹنا نا۔ طاقت ہونیا زور نہیں لایا، بیٹھے من رضائی۔ دنیا تو پیاس سے ٹر گیا، دین دنیا دے سائیں،
ہیں تو دین دنیا کے سردار ہیں، سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں۔ عام اللہ تعالیٰ کے ولی جو ہیں وہ بھی عرض کریں تو پانی ان کو دستیاب ہے، سہولتیں دستیاب ہیں، مصیبتیں مشکلیں دور ہو جاتی ہیں۔ یہ تو ہیں نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ۔ لیکن یہ طاقت ہوتے ہوئے بھی زور نہیں لگایا، وہ زور بچنے کے لیے زور مولا اس پہ راضی ہے تو ہم دے رہے ہیں، اسلام کو اپنا خون دے دیتے ہیں۔ تب بھی تو آج حریت و آزادی کا اگر کوئی نعرہ اٹھتا ہے دنیا میں تو وہ کربلا کی سرزمین کا ہی پیغام ہے نا، کہ باطل کے مقابلے میں جو ہے حق والے ڈٹ جاتے ہیں اور قربانیاں دے جاتے ہیں۔ اگر نواسہ رسول قربانی نہ دیتے تو کون دیتا جی؟ اتنی صدیوں بعد سارے کہتے جو کچھ نواسہ رسول صاحب نے کیا ہم بھی ان کے ساتھ ہی ہیں، ہم بھی نہیں میدان میں اترتے تھے۔ یہ میدان میں اترنا، حریت آزادی کی آوازیں بلند کرنا، آج بھی کشمیر میں، فلسطین میں بچے چھوٹے چھوٹے بچے جناب نعرے لگا رہے ہوتے ہیں آزادی کے، انہیں کوئی خوف خطرہ نہیں ہوتا تلواروں کے سائے تلے، اسلحے کی نوک تلے بھی۔ بہرحال حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ قربانی بے مثال ہے۔ اور اس حدیث شریف سے پتہ چلا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیا، جو لڑے تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، اللہ کا فہو فی سبیل اللہ عز وجل، وہ اللہ عز وجل کے راستے میں شمار ہوگا۔ اور اس سے وہ مسئلہ بیان ہو ہی گیا کہ مستفتی جو سوال کرنے والا ہے، سائل وہ کھڑا ہو، مفتی جواب دینے والا جو بیٹھ کے اس طرح جو ہے وہ جواب دے سکتا ہے۔ اخلاص شرط ہے عبادت کے اندر، نیک اعمال کی قبولیت کے لیے اخلاص شرط ہے۔ اخلاص نہیں ہے تو عمل جو ہے وہ رائے گاں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اخلاص عطا فرمائے۔ اگلا باب ہے جو حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ نے قائم کیا، السؤال والفتیا عند رمی الجمار، سوال کرنا، فتویٰ دینا رمی جمار کے وقت۔ رمی جمار کیا ہے؟ شیطان کو جو کنکریاں مارتے ہیں، پتھر مانگتے ہیں، کنکریاں مارنی، وہ کیا ہے؟ رمی جمار۔ رمی جمار کے وقت جو ہے سوال کرنا اور فتویٰ دینا کیسا ہے، اور اس مضمون کی حدیث پاک آپ پہلے پڑھ بھی چکے ہیں۔ اس کے آخری راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عند الجمرہ وہو یسأل، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ جمرہ کے پاس تھے۔ آپ جمرہ وہ جو شیطان کی جگہ مقرر کی ہوئی ہے نا، اس کو جمرہ بولتے ہیں، وہ تین ہیں تو ان کو جمرات بولتے ہیں، جمع ہوگی تو کیا ہوگی؟ جمرات۔ حضور علیہ السلام وہاں پہ تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں وَهُوَ يُسْأَلُ، حضور سے سوال کیا جا رہا تھا، حضور سے مسائل پوچھے جا رہے تھے آپ سے۔ فقال رجل، ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حرت قبل ان ارمیا، میں رمی کرنے سے پہلے نہر کر چکا، قربانی کر چکا۔ ترتیب یہ ہے، پہلے نہر کرنا ہے، پھر قربانی کرنی ہے، اس کے بعد حلق ہے، پھر جو ہے وہ طواف کعبہ شریف کرنا ہوتا ہے۔ تو اس شخص نے کہا جی میں تو قربانی پہلے کر دی ہے رمی سے، جبکہ پہلے کیا کرنا تھا؟ پہلے رمی، پہلے کنکریاں شیطان کو مارنی ہوتی ہیں 10 ذو الحج شریف کو، پھر اس کے بعد قربانی کرنی ہوتی ہے، پھر حلق ہوتا ہے۔ اس شخص نے عرض کیا کہ میں تو کنکریاں مارنے سے پہلے قربانی کر دی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ارم ولا حرجا، اب آپ کنکریاں پھینک لیں، کوئی حرج نہیں۔ اور دوسرے شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حلق تو قبل ان انحرا، میں نہر کرنے سے پہلے حلق کروا لیا، جبکہ پہلے قربانی کرنی تھی پھر حلق بنوانا تھا۔ اس نے کیا میں حلق پہلے بنوا لیا قربانی سے۔ حضور نے فرمایا انحر ولا حرج، آپ ابھی قربانی کر لیں، کوئی حرج نہیں۔ فما سئل عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کام کے مقدم و مؤخر ہونے کا سوال نہیں کیا گیا، مگر آپ جواب میں سب کو یہ ارشاد فرما رہے تھے افعل ولا حرج، اب کر لے کوئی حرج نہیں۔ کوئی کام کا آ جاتا، پہلے کرنا تھا
پہلے نہیں کیا بعد کر دیا، بعد کرنا پہلے کر دیا، کچھ بھی آپ سے سوال پوچھا جاتا تو آپ مناسک حج میں فرما دیتے اب کر لو کوئی حرج نہیں، اب کر لو کوئی حرج نہیں۔ ایک تو یہ جو ترجمہ الباب امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ جمرے کے پاس سوال کیا جا سکتا ہے، بلکہ رمی جمار کے وقت سوال ہے تو آقا حضور سے سوال کیا گیا نہ کیا گیا؟ آقا حضور علیہ السلام کے سے سوال کیا گیا رمی جمار کے وقت، تو آقا حضور نے جوابات ارشاد فرمائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو شیطان ہے نا جمرے، وہاں پر کوئی آدمی شرعی مسئلہ پوچھ سکتا ہے، کوئی آدمی سوال کر سکتا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں الحمدللہ میں بھی وہاں پر آقا حضور علیہ السلام کی سنت کی ادائیگی ہو گئی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ حج کے موقع پر جب وہ رمی جمار کے لیے انتظار میں بیٹھے تھے کہ سورج ڈھلے گا، زوال شروع ہوگا، تو سورج ڈھلنے کے بعد وہ کنکریاں مارنی تھی، تو وہ پھر پہلے لوگ کچھ پہنچ جاتے ہیں تاکہ باری جلدی آئے، تو جلدی ہم جو ہے وہ کنکریاں مار لیں، اس کے بعد پھر قربانی، پھر حلق، سارے کام کرنے ہوتے ہیں۔ تو وہ پھر یہ ہے کہ الحمدللہ وہاں بیٹھے تھے انتظار میں، ایک یمن کا دوست تھا، وہ وہاں پہ میرے پاس بیٹھ گیا، تو وہ کافی دیر جو ہے مختلف سوالات وغیرہ، میں نے بھی یمن کے حالات، مسلمانوں کے حالات سے آگاہی، وہاں کی دینی کام کے حوالے سے کافی جو ہے بات کی، تقریباً 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے تک جو ہے وہ ہماری بات چیت جاری رہی، بہت سارے مسائل سوال وہ پوچھتا رہا، الحمدللہ میں عربی زبان میں جواب دیتا رہا۔ تو حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہدایت بخشش بھی ہمارا موضوع بنا رہا، اس کی نعتیں جو تھیں ان سے میں انگلش عربی میں ٹرانسلیشن کر کے ترجمہ کر کے اس کو بتاتا رہا کہ اللہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، حضور کے بارے میں کیا فرماتے ہیں شعر کی صورت میں۔ تو کافی دیر تک جمرہ کے پاس بیٹھ کر جو ہے وہ اس طرح مسائل کا تبادلہ ہوتا رہا۔ حضور علیہ السلام سے بھی پوچھا گیا، اس طرح جمرے کے پاس تھے، آپ سے سوال کیا جاتا کہ آقا حضور سے کہ میں قربانی پہلے کر دیے رمی جمار، حضور نے فرمایا ابھی رمی جمار کر لیں کوئی حرج نہیں۔ دوسرے بندے نے پوچھا میں تو قربانی سے پہلے حلق کروا بیٹھا، حضور نے فرمایا اب آپ قربانی کر لیں کوئی حرج نہیں۔ کسی کام کے مقدم اور مؤخر ہونے کا سوال نہیں کیا گیا، حضور جواب میں فرماتے کر لیں کوئی حرج نہیں، اب کر لیں کوئی حرج نہیں۔ تو میں نے آپ کو یہ مسئلہ پیچھے جب حدیث پاک گزری بتایا تھا کہ فقہ حنفی میں یہ ترتیب واجب ہے، سے پہلے جو ہے وہ کنکریاں مارنی ہیں، پھر قربانی، پھر حلق، ٹھیک ہے؟ اس ترتیب کے کوئی خلاف جاتا ہے تو اس پر جو ہے وہ دم لازم آتا ہے فقہ حنفی میں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما خود ان کا بھی فتویٰ موجود ہے، کوئی آگے پیچھے کرے گا تو اس پر دم لازم آئے گا، تو لہذا آقا حضور کا یہ فرمانا اب کر لو کوئی حرج نہیں، اس کوئی حرج سے مراد فقہائے احناف کہتے ہیں یہ مطلب نہیں کہ دم لازم نہیں آئے گا، مطلب یہ ہے کہ کام پہلے نہیں کر سکے تو اب کرنا کر لیں، آپ اب کر لیں، سمجھ آ رہی ہے؟ کام ہو جائے گا لیکن اس پر کیا لازم آئے گا؟ خلاف ترتیب ہونے کی وجہ سے دم لازم آئے گا۔ اور ایک بڑی اس کے اندر جواب دیتے شارحین حدیث جو ہے یہ بھی جواب دیتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا چونکہ وہ پہلا اور آخری حج مبارک ایک ہی حج مبارک ہے، تو اس حج مبارک کے لیے لوگ مطلب آئے دور دراز سے آقا حضور علیہ السلام کا سن کر، تو ابھی لوگوں کو مسائل حج کا پتہ، مناسک حج سے پورے آگاہ نہیں تھے۔ جس طرح ایک خطبے میں آپ نے حجۃ الوداع کے خطبے میں ارشاد فرمایا یہ مناسک حج یاد کر لو تو آگے لوگوں کو سکھاؤ بھی، اس سے پتہ چلتا ہے لوگوں نے بھی سیکھے۔ جب لوگوں کو بھی پورا علم نہیں تھا تو اس وجہ سے ارکان حج کی ادائیگی میں آگے پیچھے کام ہو جاتا نا، پہلا حج تھا نا، اس سے پہلے مسلمانوں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت میں کیا تھا، لیکن حضور علیہ السلام کا تو یہی حج مبارک تھا۔ اس وجہ سے لوگ بہت سارے آئے دنیا سے حضور علیہ السلام کا نام مبارک سن کر کہ آپ تشریف لائیں گے، تو ارکان حج سے ابھی پوری آگاہی نہیں تھی، اس وجہ سے حضور فرماتے کر لیں کوئی حرج نہیں، کر لیں تاکہ رکن تو ادا ہو جائے، باقی رہ گیا معاملہ جو ترتیب کے خلاف ہونے کا، اس کا جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا فتویٰ موجود ہے حدیث پاک میں، آپ نے فرمایا جو آگے پیچھے کرے گا اس پر دم لازم آئے گا۔ فقہ حنفی کے اندر بھی وہی فتویٰ آگے چلتا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پھر جو ہے وہ شریعت کے احکام جو ہیں ان کو پورا سمجھنا چاہیے، خاص طور پہ
جو فقہ حنفی کے فالور، فقہ حنفی کے پیروکار حج پہ جاتے ہیں، آج کا زمانہ جو ہے وہ رش کی وجہ سے بہت عجیب مسائل کا شکار ہو گیا ہے۔ جس آقا حضور علیہ السلام کا تو یہ حج مبارک تھا، تو لوگوں کے لیے بھی مناسک حج کا علم نہیں تھا نا۔ اب یہ صورتحال بن گئی ہے، زیادہ ازدحام اور رش ہونے کی وجہ سے ارکان حج کی ادائیگی مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ اور وہاں پر جب میں 2013 میں حج بیت اللہ شریف کے لیے گیا تو یہی حدیث پاک اس کا ترجمہ اردو میں کر کے ہوٹلوں میں اور پبلک مقامات پر فوٹو اسٹیٹ لگائی گئی، تاکہ لوگ جو ہیں وہ آگے پیچھے کرتے ہیں کہ جی کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں۔ مجھے پھر باقاعدہ طور پہ اس پہ تشویش ہوئی، چونکہ فقہ حنفی میں تو ترتیب آگے پیچھے ہو تو دم لازم آتا ہے، ہمارے نزدیک ترتیب واجب ہے۔ تو بیت اللہ شریف کی لائبریری میں جا کر الحمدللہ میں نے یہی عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری سے اس کے جوابات پڑھے، اس حدیث پاک کا فقہائے احناف کی طرف سے جواب کیا دیا جاتا ہے، جس میں نے یہ ایک جواب آپ کو دے دیا کہ یہ وہ ابتدائی زمانہ تھا، تو اس اعتبار سے ابھی ارکان حج کا علم نہیں تھا۔ اس بنیاد پہ حضور فرماتے کر لے کوئی حرج نہیں، لیکن ترتیب واجب ہے، ترتیب ہے واجب ہے۔ تو بہرحال آج رش کی وجہ سے بھی حج بیت اللہ شریف کے جو ارکان ہیں، مناسک ہیں، ان کی ادائیگی بہت مشکل ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حج بیت اللہ نصیب بھی فرمائے اور مناسک حج کی صحیح اور درست ادائیگی بھی نصیب فرمائے۔ اگلا باب حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ نے قائم کیا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی قرآنی آیت کا ایک جز لے کر آئے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں تھوڑا علم دیا گیا، تمہیں تھوڑا علم دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ کتاب العلم کی بات چل رہی ہے نا، تو یہ ساری علم کی باتیں ہیں نا، سوال کرنا، جواب دینا، استاد بیٹھا ہے، شاگرد کھڑا ہے، یہ ساری علم کی باتیں چل رہی ہیں۔ تو یہ ایک باب لے کر آیا کہ جو تمہیں علم دیا گیا وہ ہے کتنا، ہے تھوڑا، وہ کیا ہے، وہ تھوڑا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں بینا انا امشی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتا جا رہا تھا، فی خارب المدینہ، مدینہ منورہ کے کھنڈرات میں، وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَىٰ سِيبٍ مَّعَهُ، حضور علیہ السلام کھجور کی ٹہنی تھی، اس پر ٹیک لگائے ہوئے۔ آقا حضور علیہ السلام کے ہاتھ مبارک میں عصا مبارک ہے نا، تو یہ عصا مبارک کی ٹہنی کھجور کی ٹہنی کا تھا، وہ آقا حضور علیہ السلام اس پہ ٹیک لگائے چلتے جا رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے میں بھی ساتھ تھا۔ فمر بنفر من اليہود، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہود کے ایک گروہ کے پاس گزرے، چونکہ مدینہ منورہ میں یہود بھی رہتے تھے نا، یہود مدینہ، تو یہ یہود کا ایک گروہ تھا، ان کے پاس سے حضور علیہ السلام گزرے۔ تو یہود بیٹا چونکہ اہل کتاب اور تورات کی کتاب ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے جو چلتی آ رہی تھی، اگرچہ تبدیلی اور تحریف ہوگی اس کا اعتبار تو آج نہیں ہے، لیکن ان کے پاس کچھ آسمانی علم کتابیں چیز تو موجود تھی نا۔ وہ جب یہود کے پاس گروہ کے پاس سے حضور گزرے، فقال بعضهم لبعض سألوا عن الروح، وہ یہود ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ ان سے پوچھ لیں روح کے بارے میں، چونکہ ان کی پاس جو کتاب تھی تورات، آسمانی تعلیمات کے مطابق یہ تھا کہ روح کا علم کا اظہار نہیں ہوگا، روح کے بارے میں یہ جو جواب دیا جائے گا، جو سچا نبی آئے گا وہ یہی جواب دے گا کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا امر ربی ہے، سمجھ آ رہی، اس کا کوئی اس طرح جواب نہیں ہوگا جس طرح سوال کا جواب ہوتا ہے۔ تو یہ آپس میں کہنے لگے یہود چیک کرنے کے لیے حضور علیہ السلام کو کہ آپ جواب اسی طرح ہی دیتے ہیں جس طرح آخری نبی نے جواب دینا ہے، جس طرح کے حقیقتاً جواب بنتا ہے ان کی کتاب کے اندر بھی موجود تھا۔ تو وہ کہنے لگے روح کے بارے میں سوال کر لیں۔ فقال بعضهم لا تسألوا، بعض یہود کہنے لگے کہ یہ بات نہ پوچھو ان سے، لا یجیء فیہ بشیء تکرہون، وہ جواب جو کچھ دیں گے نا تمہیں اچھا نہیں لگے گا، ظاہر ہے وہ جواب دیں گے درست، جب جواب درست دیں گے تو جو یہودی کچھ کچے ہوں گے وہ اسلام قبول کر لیں گے نا، اور درست جواب سے متاثر ہو کر وہ دائرہ اسلام میں آ سکتے ہیں۔ اس وجہ سے ان کا وڈیرا کہنے لگا کہ آپ جو ہے نہ سوال کرو، ان سے سوال نہ کرو روح کے بارے میں۔
اگر یہ ایسے نہ ہو کہ ایسا جواب دیں گے جس کے ساتھ جناب تمہیں پھر اچھا نہیں لگے گا کہ یہ کیا ہو گیا. اچھا کہتے ہیں کہ فقال بعضهم لنسألن، بعض نے کہا نہیں ہم تو ضرور بھی ضرور سوال کریں گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے. فقام رجل منہم، ان میں سے ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کھڑے ہو کے کہا یا ابا القاسم مر روح، اے ابو القاسم صاحب آپ یہ بتائیں کہ روح کیا ہے، آپ یہ بتائیں کہ روح کیا ہے. یہ مطلب ہے انہوں نے سوال کیا کہ آپ بتائیں روح کے بارے میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی، خاموش ہو گئے. حضرت عبداللہ بن مسعود اس حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں فَقُلْتُ أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْهِ إِنَّهُ يُوحَى إِلَيْهِ، میرا یہ خیال تھا کہ اب حضور پر وحی آ رہی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ حضور جو خاموش ہو گئے حضور پر فَلَمَّا انْجَلَا عَنْهُ، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ حالت ہٹ گئی، وہ حالت ہٹ گئی تو آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتُوا مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. یہ قرآنی آیت حضرت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت فرمائی. یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب ان لوگوں نے سوال کیا حضور علیہ السلام خاموش ہو گئے، مجھے محسوس ہونے لگا کہ اب آپ پر وحی آ رہی ہے. سمجھ آ رہی بھائی؟ تو جب وہ حالت اور کیفیت حضور علیہ السلام کی ختم ہو گئی تو پھر آپ نے فرمایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، قرآنی آیت پڑھ دی. قرآنی آیت کے اندر سارا جواب آ گیا کہ لوگ آپ سے اے پیارے محبوب روح کے بارے میں سوال کریں گے تو آپ ان کو یہ جواب دینا ہے الروح من امر ربی، روح کیا ہے؟ امر ربی سے ہے. اور وما اوتوا من العلم الا قلیلا، ایک قرات یہ ہے وما اوتوا والی، ایک ہے وما اوتی تم من العلم الا قلیلا. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ دو قراتیں ہیں. تو یہاں پر جو ہے نا عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ ان یہود کے ہاں تورات میں یہ ذکر کیا گیا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا امر ہے، اس پر کوئی بھی ہرگز مطلع نہیں ہے، اس پر کوئی بھی ہرگز مطلع نہیں ہے. اس کا جواب یہی بنتا تھا کہ امر ربی ہے. امر روح کیا ہے؟ روح امر ربی ہے. تو ان کے لیے یہ تھا کہ اگر حضور علیہ السلام نے درست جواب دے دیا پھر تو ہمارا معاملہ بگڑ جائے گا، جو ہم شرارت کرنا چاہتے ہیں اس شرارت کا تو توڑ ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآنی آیت نازل کر دی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر، جس کا مطلب کیا ہے کہ وہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ یہ جواب دے دیں الروح من امر ربی. روح کیا ہے بھائی؟ امر ربی ہے. یہاں پر ایک پھر بات تو کی جاتی ہے کہ ان کی کتاب میں بھی یہ تھا کہ روح کے بارے میں کوئی مطلع نہیں ہوگا، کوئی جواب نہیں دے سکے گا، نہیں دے گا. سمجھ آ رہی بھائی؟ تو وہ جو لوگ ان کے جاننے والے تھے یہ مسئلہ کہ روح کا جواب، روح کی حالت کیفیت کے بارے میں یہی جواب ہے کہ امر ربی ہے، اس پر کوئی اور ڈسکشن نہیں ہے، تو وہ لوگ متاثر ہو جائیں گے یہ تو اللہ کا سچا نبی ہے جو ایسے جواب دے رہا ہے. اس وجہ سے وہ ان کے وڈیرے گھبراتے بھی تھے نا کہ ایسا سوال نہ کرو. تو اب یہ سوال بنتا ہے کہ کیا روح کے متعلق کسی کو بھی اللہ تعالیٰ نے علم نہیں دیا؟ مخلوقات میں کسی کو بھی علم نہیں دیا. کہتے ہیں یہاں پہ عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں کہ بہت سارا امر روح کے متعلق، روح کے معاملے میں حکماء، علماء، متقدمین کا بڑا اختلاف ہے، قدیماً حدیثاً، پرانے زمانے میں بھی رہا، نئے دور میں بھی رہا، اور انہوں نے اس کی شرح کے اندر بڑی گہری نظر میں جا کر، گہرائی میں جا کر چیزوں کو سوچا اور مختلف جو ہے وہ موقف قائم کیے ہیں. اور ان میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روح کا معاملہ مخلوق پر مبہم رکھا ہے، اپنی ذات کی حد تک ہی رکھا ہے، آگے کسی کو مخلوقات میں علم نہیں دیا. یہاں تک کہ امامینی کہتے ہیں، انہوں نے یہ کہہ دیا، توجہ کریں، یہاں تک کہ اہل علم نے یہ کہہ دیا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن عالما بہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی روح کے بارے میں علم نہیں رکھتے تھے.
کہتے ہیں امام عینی قل، تو میں جواب دیتا ہوں. لوگوں نے تو کہہ دیا نا. یہ ہے امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ شارح بخاری. آپ فرماتے ہیں لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ حضور کو بھی روح کا علم نہیں تھا. کہتے ہیں جل منصب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا منصب بڑا عظیم ہے. حضور کا منصب ہے بڑا عظیم. آگے کہتے ہیں وَهُوَ حبیب اللہ وسید خلقہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ کے محبوب ہیں. اللہ کے اور محبوبوں کے لیے الگ معاملات ہوتے ہیں. آپ کہتے ہیں جی حضور کو بھی نہیں پتا، روح کے بارے میں علم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے علم نہیں دیا، تو محبوبوں سے کون سی چیز چھپائی جاتی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ امام عینی کہتے ہیں حضور کا منصب بڑا جلیل ہے، عظیم ہے. وَهُوَ حبیب اللہ، وہ اللہ کے محبوب بھی ہیں. وَسَيِّدُ خَلْقِهِ، اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوقات کے سردار بھی ہیں. أَن يَكُونَ غَيْرَ عَالِمٍ بِالرُّوحِ وَكَيْفَ. امام عینی کہتے ہیں حضور روح کے عالم نہ ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ او حضور روح کے بارے میں علم نہ رکھنے والے ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب یہ نہیں ہو سکتا. وَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. امام عینی نے قرآنی آیت سے دلیل بنائی. آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام پر جو ہے نا بڑا احسان کیا ہے. یہ ارشاد فرما کر وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب جو کچھ نہیں جانتے تھے تیرے رب نے تجھے علم دے دیا. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. اللہ علم دے کے کہے سب کچھ کا بڑا فضل ہے، تو پھر آگے کو روح کا پتہ کوئی نہیں ہے، تو پھر فضل عظیم کیا ہوا؟ فضل عظیم. تو امام عینی صاحب فرماتے ہیں رب تعالیٰ نے حضور کو ساری کائنات کا علم دے دیا، کائنات کے ذرے ذرے کا علم دے دیا. اور علماء نے یہ بھی فرمایا یہ جو وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ والی آیت ہے نا، جس میں رب نے فرمایا قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، محبوب ان کو آپ یہ جواب دے دے روح امر ربی ہے. ان کو جواب نہیں دینا تھا روح کے بارے میں، حضور کو بتا دیا، حضور کو بتا دیا. حضور نے جو جواب ان کو دینا تھا وہ جواب یہ تھا کہ الروح من امر ربی. الروح کیا ہے؟ ہاں، تو اس آیت کے اندر کوئی دلیل نہیں بنتی اس بات کی کہ روح ایسی چیز ہے جس کے بارے میں علم ہی نہیں ہو سکتا کسی کو. یہ کوئی اس آیت کے اندر ذکر نہیں ہے، اور یہ بھی اس آیت کے اندر ذکر نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے. صرف اتنا ہے کہ لوگ آپ سے پوچھیں گے روح کے بارے میں، محبوب آپ یہ کہہ دینا کہ روح امر ربی ہے. بات آئیے سمجھ؟ اس میں کوئی ملتا ہے کہ حضور نے فرمایا ہو کہ روح کا علم نہیں دیا جا سکتا یا مجھے علم نہیں، یہ بات ہے اس آیت کے اندر؟ کوئی اس آیت کے اندر یہ بات نہیں ہے. تو رب تعالیٰ نے، امام عینی کہتے ہیں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. آج اہل سنت و جماعت بھی حضور علیہ السلام کے علوم غیبیہ پہ بات کرتے اسی قرآنی آیت کو دلیل بناتے ہیں، جو آج سے 700-800 سال پہلے امام عینی صاحب نے بھی، شارح بخاری نے بھی اسی آیت کو دلیل بنا کر کہا تھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا مسلک اہل سنت و جماعت کا 14 صدیوں سے قرآن و سنت کے مطابق چلتا آ رہا ہے. ہمارے دلائل قرآن و سنت کے اندر موجود ہیں، اس کے مطابق ہمیں ہمارے بزرگوں نے تعلیمات اور مسلک کے جو نظریات عقائد ہیں وہ ہم تک پہنچائے ہیں. لہذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رب تعالیٰ نے علم دیا ہے. کہ کیسے ہو سکتا ہے جی حضور کو علم نہ ہو، جبکہ ہیں حضور حبیب اللہ، حبیب اللہ سید خلق اللہ، ساری مخلوقات خدا کے آپ سردار اور تاجدار ہوں، تو آپ کو کیسے علم نہ ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ امام عینی صاحب کی تبصرہ بڑا پیارا تبصرہ ہے. اللہ تعالیٰ امام عینی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ بھی رحمت نازل فرمائے، جنہوں نے حدیث کو سمجھانے میں، تفہیم حدیث میں، شرح حدیث میں کمال کر دیا ہے. وہ چیزیں جو آج کے لوگ بھی یہاں سے ہی پڑھ کے اعتراض لے لیتے ہیں مخالفین، یہاں کا لکھا ہوا جواب نہیں شو کرتے. تو ہمیں چاہیے کہ ان شروحات کو پڑھیں تاکہ جہاں سے وہ سوال اٹھاتے ہیں ان کو کہا جائے اس سے آگے وہاں جواب بھی لکھا ہے، اس سے آگے وہ کوئی اتنی بات لکھ دے کہ لوگوں نے کہہ دیا حتیٰ کارو ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن عالما بے، لوگوں نے کہا جی یہ تو پتہ ہی کسی کو نہیں ہے، یہاں تک کہ حضور کو بھی پتہ نہیں. اتنی بات کو حوالہ کوئی دے دے، عبارت بھی لکھ دے کہ جو ترکاری میں لکھا ہے، جبکہ اگلا تبصرہ ہی کوئی نہ کوئی امام عینی صاحب اپنی رائے کیا دے رہے ہیں، اپنا موقف کیا دے رہے ہیں.
امام عینی کہتے ہیں قل تو میں جواب دیتا ہوں. یہ ہے نا ایمانی تقاضا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی ذات کے ساتھ امام عینی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اعتقاد، جس میں کہتے ہیں میں جواب دیتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو منصب بڑا عظیم ہے، آپ تو بڑے جلیل القدر ہیں، آپ تو حبیب اللہ ہیں، سید خلق اللہ ہیں. کیسے ہو سکتا ہے جی حضور کو رب تعالیٰ نے علم نہ دیا، جبکہ رب نے قرآن میں فرمایا ہو وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اگلا باب جی حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب قائم فرمایا، باب من ترک بعد الاختیار مخافۃ ان یقصر فہم بعض الناس فیقع فی اشد منہ. حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی اپنا اختیار چھوڑ دیتا ہے، کر سکتا ہے پھر بھی کرتا، اس خدشے کے پیش نظر کہ یہ کام کروں گا تو بعض لوگوں کی فہم سمجھ اس کو سمجھنے سے قاصر ہوگی، میرے اس کام کی وجہ اور حکمت سمجھنے سے کرنا چاہتا ہے، کر سکتا ہے، اختیار رکھتا ہے کرنے کا، لیکن کیوں نہیں کر رہا؟ میرے کام یہ کرنے کی وجہ سے کچھ لوگ جن کی سمجھ تھوڑی ہے، فہم قاصر ہیں، وہ نہیں سمجھ پائیں گے میں نے کس وجہ سے کیا. ممکن ہے وہ فیاقع فی اشد منہ، کسی بڑی مصیبت میں گر پڑیں. خطرہ کیا ہے؟ خدشہ کیا ہے؟ وہ کسی اور ان کی سمجھ اس بات کو نہ پہنچ پائے، فہم یہ بات سمجھنے سے قاصر ہوں، تو ممکن ہے کہ وہ کسی بڑی خرابی میں چلے جائیں. ان کو بچانے کے لیے امام عینی فرماتے ہیں کہ آدمی کچھ جو کر سکتا ہے کبھی وہ بھی نہ کرے، کبھی کیوں نہ کرے؟ اس کرنے سے بعض لوگوں کو نقصان ہو سکتا ہے نا، بعض لوگوں کو نقصان ہو سکتا ہے. ان کو نقصان سے بچانے کے لیے کر سکتا ہے نہ کرے، یہ حکمت کی بات ہے. سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ آج لوگ کہتے ہیں جو چیز ہے جی وہ بیان کر دی جائے، بس یہ لکھا ہے کتاب میں. بھائی لکھا ضرور ہے، لیکن آگے ماحول معاشرہ جن کو آپ ہدایت دے رہے ہیں، تبلیغ جن تک کر رہے ہیں، ان کو بھی دیکھیں کہ آپ کی تحقیق سمجھنے سے قاصر تو نہیں ہے، آپ کی کسی جملے سے تحقیق سے کوئی قوم گمراہ تو نہیں ہو جائے گی، کوئی نقصان تو نہیں ہو جائے گا. آپ اپنی بات کر دیں میری تحقیق یہ ہے، بھائی آپ کی تحقیق ہے، لیکن اس سے آگے قوم انتشار میں چلی جائے، قوم کا نقصان ہو جائے، آپ جانتے ہوئے بھی نہ کریں. کر سکتے ہیں، آپ کو اختیار ہے، لیکن چھوڑ دیں اپنا اختیار کہ لوگ سمجھنے سے قاصر ہوں گے، لوگ سمجھنے سے ایسا کام نہ کریں، ایسا کام نہ کریں، ایسی بات نہ کریں جس سے لوگوں کو نقصان ہو سکتا ہے. بات کرنے کا، کام کرنے کا مقصد تو یہ ہونا چاہیے کسی کا فائدہ ہو جائے. کیا مقصد ہونا چاہیے؟ لوگوں کو فائدے کی بجائے اگر نقصان میں لے کے جانا ہے لوگوں کو تو پھر وہ کام تو نہ کریں. یہ امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ الباب قائم کیا، جس کے راویوں میں ایک راوی جو ہے حضرت اسود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. کون ہے بھائی؟ حضرت اسود صاحب کے علاقے زندگی. باقی کچھ راویوں کے تذکرے تو چونکہ ہو ہی گئے، یہاں بھی امام عینی صاحب نے لکھے 6 راوی ہیں، سب کا تذکرہ ہو گیا. ایک اسرائیل راوی اور اسود راوی ہے، اس کا ذکر نہیں ہوا. تو اسود صاحب کے بارے میں یہاں بتاتا ہوں کہ یہ یزید بن قیس نخی کے صاحبزادے ہیں، اور ابراہیم نخی صاحب کے یہ ماموں جان ہیں. ابراہیم نخی صاحب کے اسود صاحب جو ہیں، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا، ٹھیک ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کر سکے، صحابی نہیں بن سکے. گویا کہ تابعی ہیں، گویا کہ زمانہ نبوی پایا تھا لیکن زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف نہ ہو سکے. ان کے متعلق لکھا ہے کہ انہوں نے 80 حج اور عمرے کیے تھے، 80 حج اور الگ الگ، 80 حج الگ، 80 عمرے. ایک یہ کہ حج کرنے جائے تو ساتھ عمرے کر کے 10 عمرے بندہ ساتھ کر کے آ جاتا ہے، 15 وہ نہیں مراد. کہتے ہیں ولم یجمع بینہما، جمع کوئی نہیں کیے، حج اور عمرہ جمع، حج الگ کیے، عمرے الگ کیے. 80 ماشاءاللہ، پھر بڑی عمر تھی، عمر بھی بڑی، آگے پھر اتنے حج اور عمرے کیے.
اچھا اسی طرح کہتے ہیں یہ اسود صاحب کے بیٹے ہیں صاحبزادے عبد الرحمن بن اسود صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے متعلق آتا ہے انہوں نے بھی والد گرامی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے 80 حج اور 80 عمرے کیے، انہوں نے بھی حج اور عمرہ جمع نہیں کیا، علیحدہ علیحدہ ہی کیا ہے۔ بیٹا ہو تو ایسا ہو، باپ کے نقش قدم پہ چلے، ہاں اس طرح چلے جی۔ کہتے ہیں ابن قتیبہ صاحب جب یہ تلبیہ پڑھتے تھے نا، کہتے ہیں حضرت عبد الرحمن صاحب کہتے ہیں لبیک انا الحاج ابن الحاج، میں حاجی ہوں، حاجی کا بیٹا ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، کون؟ انا الحاج ابن الحاج۔ اچھا یہ تو حج کا ان کا حال یہ تھا۔ وَكَانَ يُصَلِّي كُلَّ يَوْمٍ 700 رَكَعَةٍ، کہتے ہیں کہ ہر روز 700 رکعتیں نوافل ادا کرتے۔ کتنے نوافل ادا کرتے؟ 700۔ ہم تو فرض بھی پورے نہیں پڑھ پاتے، تو یہ 700 نفل ہر روز۔ کہتے ہیں بڑے مضبوط جسم و باڈی کے یہ مالک تھے، لوگ کہتے تھے اتنے حج کرنے، اتنے عمرے، اتنے نفل پڑھنے، مضبوط تھے یا نہیں تھے؟ اب بندہ بیٹا تھوڑا سفر کر کے آتا تھکا ہوتا ہے تو اس دن کہتا ہے کہ چلو فرض پڑھ لو، نفل جو ہے وہ پھر دیکھ لیں گے، مشکل ہو جاتا ہے بندے کی تھکاوٹ، جسمانی کمزوری ہی ہے نا پھر۔ اچھا تھوڑا سا بیمار ہو جاتا ہے تو وہ جناب پہلے کی طرح نماز نہیں پڑھ پاتا، کھڑے ہونے کی بجائے جناب بیٹھا ہوتا ہے کہ آج میں بیمار ہوں۔ تو یہ بڑے مضبوط تھے نا باپ بیٹا دونوں۔ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے تھے آل اسود کے بارے میں آل الاسود اہل الجنہ، یہ آل اسود تو جنتی لوگ ہیں، یہ تو کیا ہیں؟ جنتی لوگ۔ بیٹا اتنی عبادت بندگی میں مصروف رہتے، جنتی تو تھے ہی نا پھر۔ اچھا یہ حضرت اسود صاحب یہ روایت کرتے کس سے؟ آپ فرماتے ہیں مجھے حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، عنہما نے فرمایا، ٹھیک ہے بھی کس نے؟ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ بتایا۔ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی کے صاحبزادے ہیں نا، اور مکہ مکرمہ میں جو یزید بدبخت کے بعد ان کی بھی خلافت رہی نا۔ اچھا کانت عائشہ تسر الیک کثیرا، کہتے ہیں مجھے ابن زبیر صاحب نے فرمایا کہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تھی آپ کی طرف بہت زیادہ راز میں بات کرتی، بہت زیادہ۔ ہاں یہ بانجے تھے نا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے، بانجے تھے تو بڑی مطلب ان کا قرب تھا اپنی خالہ کے پاس آنا جانا رہنا، اور بڑے مطلب راز کی باتیں بھی آپ فرما دیتی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو آپ نے ان میں سے یہ بھی فرمایا فما حدثتک فی الکعبہ، کہ میں نے کعبے کے بارے میں آپ کو کوئی نہیں بتایا۔ تو میں نے عرض کیا تو قلت، تو میں نے کہا کہ مجھے کہا انہوں نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی مجھے حضرت اسود صاحب کہتے ہیں کہ مجھے ابن زبیر نے کہا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ کے ساتھ بہت زیادہ راز کی بات کرتی تھی، تو آپ کے ساتھ انہوں نے کعبے کے بارے میں کوئی نہیں بات کی۔ میں نے کہا کیوں نہیں؟ انہوں نے کی ہے، انہوں نے میرے ساتھ بات کی ہے کعبے کے متعلق، ٹھیک ہے۔ وہ کیا بات کی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے؟ کہ انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا عائشہ، اے عائشہ، لولا ان قومک حدیث عہدہم، اگر آپ کی قوم نئی نئی مسلمان نہ ہوتی، آپ کی قوم ابھی نئے زمانے میں مسلمانی میں نئے طور پہ نہ آئی ہوتی۔ ابن زبیر فرماتے ہیں نئے سے مراد بکفر، کفر سے اسلام کی طرف آنا نیا نہ ہوتا، کفر سے حضور نے فرمایا اے عائشہ، اگر آپ کی قوم ابھی کفر چھوڑ کے نئی نئی اسلام میں داخل نہ ہوئی ہوتی تو میں کیا کرتا؟ لنقضت الکعبہ، میں کعبہ کو توڑتا، فجعلت لہا بابین، کعبے کے 2 دروازے بناتا، یعنی کعبے کی تعمیر نو کرتا، کعبے کی تو اس میں 2 دروازے رکھتا کعبے کے، باب یدخل الناس و باب یخرجون منہ،
ایک دروازے سے لوگ داخل ہوتے، دوسرے دروازے سے نکل جاتے۔ تو حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ، اگر آپ کی قوم کفر چھوڑ کر نئی نئی مسلمان نہ ہوئی ہوتی تو میں پرانے مسلمان ہوتے تو کیا کرتا؟ کعبے کی تعمیر نو کرتا، کعبے کے 2 دروازے رکھتا۔ کر سکتے تھے حضور، کر سکتے تھے، چاہتے بھی تھے، کر سکتے بھی تھے، کیا نہیں ہے۔ اور ہے نقطہ سمجھ آیا؟ جی کیوں نہیں کیا؟ اور قوم بھی نو مسلم ہے تو کہیں وہ یہ نہ کہے دیکھو جی کعبے کو توڑ دیا، دیکھو جی 2 دروازے لگا دیے، ایسے کر دیا ویسے کر دیا۔ جو نئے نئے لوگ ہوتے ہیں ان کو واپس پھرنے کے زیادہ خطرہ ہوتا ہے نا۔ آقا حضور علیہ السلام چاہتے ہوئے، اختیار رکھتے ہوئے، امام الانبیاء ہیں، صاحب شریعت ہیں، خاتم النبیین ہیں، حضور علیہ السلام جو کام کر سکتے چاہتے وہ کیا نہ، صرف اس لیے کہ کچھ لوگ جو نئے مسلمان ہوئے ہیں وہ کہیں اسلام سے بدظن ہو کے واپس نہ چلے جائیں کفر کی طرف۔ ان کا اسلام بچانے کے لیے حضور علیہ السلام نے ایک کام جو کر سکتے تھے وہ بھی نہیں کیا۔ اس سے پتہ چلا کہ دین اسلام کی تعلیم اور تبلیغ حکمت کے ساتھ ہونی چاہیے، لوگوں کا لحاظ کرنا چاہیے۔ آج محقق لوگ بنے پھرتے ہیں، ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے تو غلط کرتے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ مطلب ان چیزوں کو مد نظر رکھیں کہ ہماری تحقیق سے، ہمارا مسئلہ بیان کرنے سے، ہماری تقریر سے، تبلیغ سے فتنہ پھیلے گا یا لوگوں کی اصلاح ہوگی۔ جس تقریر اور تبلیغ سے فتنہ پہنچے اس تقریر سے گریز چاہیے۔ معاشرے کی اصلاح ہو، معاشرہ سمرے، لوگ ہدایت کی طرف آئیں، ہدایت قبول کریں، ایسا مطلب انداز بیان ہونا چاہیے۔ تو آقا حضور علیہ السلام جو کر سکتے تھے چاہتے بھی تھے کیا نہیں ہے۔ بعد میں حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر صاحب چونکہ خلیفہ وقت تھے نا، اور انہوں نے جب پوچھا، ان کو پتا چلا جی حضور یہ چاہتے تھے تو انہوں نے بعد میں ایسے کر دیا تھا، بعد میں ایسے اگرچہ ان کے بعد بھی پھر جو حکمران ہے انہوں نے پھر پہلے کی طرح دستور کر دیا۔ پھر بعد کے زمانے کے علماء کرام نے کہا بادشاہوں کو بار بار اب کعبے کو آگے پیچھے نہ کرو، کبھی یہ آگے اپنی مرضی کی تعمیر کرتا ہے، دوسرا اپنی مرضی کی۔ اس کے ساتھ یہ مسئلہ بن سکتا ہے کہ کعبے کا تقدس مجروح ہوتا ہے، کعبے کی جو عظمت لوگوں کے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے نا وہ برقرار نہیں رہے گی۔ لوگ طواف کرنے آئیں گے جناب دور دراز سے، تو آگے آج کعبہ ہی کوئی نہ، اور کعبے کی ہے تو 4 دیواری کعبہ نہیں ہے تو وہ ساری اس فضا کا نام کعبہ ہے، سمجھ آ رہی؟ جو اس جگہ ہے نا وہ سارا احاطہ، وہ اگر بلڈنگ نہ بھی ہو تو پھر وہ ہے تو کعبہ ہی، لیکن جو لوگوں کے لیے کعبہ تو وہ بلڈنگ ہے نا۔ اس وجہ سے لوگ آئیں گے طواف کرنے تو آگے جناب وہ بلڈنگ ہی نہیں ہوگی، اس وجہ سے علماء کرام نے منع کر دیا تھا۔ لیکن حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر صاحب نے کر دیا تو لوگ آپ کہیں جی انہوں نے تو کر دیا، بھائی انہوں نے کیا تھا جس سے مسلمان کثیر ہو چکے تھے، اور وہ تو واقعہ کربلا سے بھی بعد کی بات ہے نا، واقعہ کربلا کی بعد کی بات ہے، تو انہوں نے اس ٹائم کر دیا، مسلمان دنیا میں پھیل چکے تھے، نئے نئے تو نہیں تھے مسلمان۔ لیکن آقا حضور علیہ السلام نے اپنا اختیار کیوں چھوڑا کہ 9 مسلم لوگ تھے جن کا خدشہ یہ تھا کہ کہیں میرا یہ کام دیکھ کر وہ اسلام سے برگشتہ نہ ہو جائے، پھر نہ جائے۔ یہ ہے حکمت اور دنائی کے بغیر دین کی خدمت نہیں کی جاتی۔ امام عینی صاحب نے یہاں ایک واقعہ لکھا ہے، اس کی حدیث پاک کی شرح کرتے ایک واقعہ لکھا، بھائی جو استنباط احکام تھا اس میں تھا کہ لوگوں کے دلوں کی تالیف چاہیے، بھائی ان کا لحاظ چاہیے، ایسی حرکت نہ کریں جس سے لوگ متنفر ہو جائیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ابو محمد اسیلی صاحب نے نکاح کے مسائل بیان کرتے ہوئے استدلال کیا، ایک جزی میں ایک واقعہ پیش ہو گیا، ان کے پاس فتویٰ آ گیا۔ واقعہ یہ تھا کہ ایک یتیم بچی تھی مالدار، اس کا چچا زاد تھا، چچے زاد کو اس بچی کے ساتھ، اپنی کزن کے ساتھ محبت ہو گئی۔ اب یہ جو چچا زاد تھا کزن، اس نے اپنی چچا زاد اپنی کزن جو تھی اس کو نکاح کا پیغام بھیجا، تو ایک مالدار شخص کی طرف سے بھی نکاح کا پیغام آیا ہوا تھا۔
وہ یتیم لڑکی تھی، اس کی چونکہ محبت تھی اپنے چچا زاد کے ساتھ، اس کا وسیع تو یہ چاہتا تھا کہ مالدار کی طرف سے رشتہ جو آیا، مالدار کے ساتھ اس بچی کا نکاح کیا جائے۔ تو یہ معاملہ قاضی کی، جج کی عدالت میں گیا تو اس نے شہر کے مفتیان کرام، فقہائے کرام سے رائے طلب کی۔ تو سارے فقہائے کرام نے یہی رائے دی کہ جو وسیع اس بچی کا ہے وہ سرپرست ہے، وہ جدھر بہتر سمجھتا ہے ادھر ہی اس کا نکاح ہونا چاہیے، اس کا اس کزن کے ساتھ نکاح نہیں ہونا چاہیے، اس مالدار کے ساتھ ہی ہونا چاہیے جو اس کا وسیع سمجھتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت اسیلی صاحب نے جواب دیا، فتویٰ دیا، انہوں نے فرمایا نہیں، انہوں نے فرمایا بچی کا نکاح جو ہے اس کو اپنے کزن کے ساتھ کرنے دیں، ان کی آپس میں محبت ہے، خدشہ اس بات کا ہے کہ اگر ان کا آپس میں نکاح نہ کیا گیا تو یہ کسی مکروہ اور ناپسندیدہ حرکت میں گر جائیں گے۔ تو حضرت امام اسیلی سے پوچھا گیا آپ نے کہاں میں پڑھا؟ یہ جو جواب آپ دے رہے ہیں کہ اس کے چچا زاد کے ساتھ جو ہے نکاح ہونا چاہیے، اگر نکاح نہ ہوا تو یہ کسی غلط کام میں پڑ سکتے ہیں، خدشہ اس بات کا ہے، آپ نے یہ کہاں سے مسئلہ سمجھا؟ امام اسیلی نے اسی حدیث پاک کا حوالہ دیا تھا، اس حدیث پاک سے استدلال کیا کہ حضور علیہ السلام کعبہ شریف کی تعمیر نو چاہتے بھی تھے، اختیار رکھتے بھی تھے، 2 دروازے رکھنا چاہتے تھے، لیکن صرف اس لیے نہ کیا تاکہ لوگ کیا آئیں، نو مسلم لوگ جو ہیں ممکن ہے ان میں کوئی آدمی اسلام چھوڑ کے دوبارہ کفر کی طرف نہ چلا جائے۔ تو اس سے استدلال کرتے ہوئے امام اسیلی صاحب نے کہا کہ حضور علیہ السلام چاہتے تھے، اختیار رکھتے تھے، نہیں کیا لوگوں کا نقصان نہ ہو۔ ادھر بھی ان کی آپس میں دونوں کزن جو ان کی آپس میں محبت ہے، لہذا اس محبت کا لحاظ کرتے ہوئے ان کا آپس میں نکاح ہونے دو، جدھر وہ دونوں چاہتے ہیں، جدھر وہ دونوں چاہتے ہیں۔ ہاں، اسی کو لو میرج بھی کہہ لیں بے شک، لیکن یہ ہے کہ محبت تھی تو اس کے مطابق نکاح ہونے دو، اس لیے کہ اگر ان کا آپس میں نکاح نہ ہونے دیا، کسی اور کے ساتھ نکاح بچی کا کیا جدھر بچی پسند ہی نہیں کرتی، چاہتی نہیں، تو ممکن ہے کسی وہ الگ مصیبت میں پڑی رہے، یہ الگ مصیبت میں پڑی رہے۔ تو امام اسیلی صاحب نے فرمایا نہیں، ان کی خواہش کو بھی مد نظر رکھا جائے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کچھ کام بندہ کر سکتا ہے، اختیار رکھتا ہے، چاہتا ہے، کرتا کیوں نہیں ہے کہ لوگوں کا نقصان نہ ہو جائے۔ کوئی بات بندہ کر سکتا ہے، یہ نہیں کہ منہ میں زبان نہیں ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں شاید منہ میں زبان نہیں ہے، بھائی اس کے منہ میں بھی زبان موجود ہے، وہ کرتا کیوں نہیں؟ اس سے فتنہ کھڑا ہو جائے گا۔ لیکن کچھ لوگ بے احتیاط ہوتے ہیں، ان کو نہیں پتہ، حکمت سے خالی ہوتے ہیں، وہ ہر بات ہی مطلب سوشل میڈیا پہ، ہر بات ہی جلسہ عام میں، جو کلاس روم میں بات کرنی چاہیے، جو ایک تحقیق کے کمرے کے اندر بیٹھ کے بات کرنی چاہیے، ریسرچ سینٹر میں بات ہونی چاہیے، عوام کے سامنے نہیں لانی چاہیے، وہ بات بھی سرے عام کر دینے، یہ تو خلاف حکمت ہو گیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے لوگ آگے بدظن ہوتے ہیں، نقصان میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا